لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی کروڑا کروڑ احسان کہ رب کائنات نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ ان نعمتوں کو سمجھنا شروع کر دے تو ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت حافظہ بھی ہے۔ رب کائنات نے یادداشت، حافظہ، اتنی انمول نعمت عطا فرمائی ہے کہ بندہ اس کو صحیح معنی میں سمجھ لے تو الحمدللہ وہ ایک اعلیٰ انسان بھی بن سکتا ہے، اعلیٰ مرتبے پر فائز بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ کس طرح کچھ عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آپ کو خود محسوس ہوگی اور چند دنوں میں آپ اپنے آپ کو خوش و خرم محسوس کریں گے۔ وہ کس طرح توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حافظہ یہ اللہ کی نعمت، بہت بڑی نعمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 قسموں پہ عطا فرمایا۔ حافظہ 3 قسموں پر منقسم ہے، اس کی 3 کائنڈز ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ، نمبر 2 اوسط، نمبر 3 ادنا۔ یہ تینوں نعمتیں اللہ کی حافظے کی صورت میں، تقسیم کی صورت میں بہت ہی عمدہ ہیں۔ اعلیٰ قسم کا حافظہ کسے کہتے ہیں؟ رب کائنات نے ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں جو اعلیٰ قسم کے حافظے کا سیٹ اپ جو بنایا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو چیز انسان کو مار سکتی ہے یا زیادہ تکلیف دے سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ دماغ کا، یادداشت کا انتہائی اسٹرانگ کر دیا کہ وہ آپ کو بچپن سے لے کر جو ہے مرتے دم تک آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس حصے کو کتنا ہائی فائی مضبوط کیا ہوا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ جو ہے سیڑھی سے اترتے ہیں، اگر آپ کو نیچے جانا ہو، اگر آپ کا یہ یادداشت مضبوط نہ ہو اور آپ کھڑکی سے باہر جائیں تو آپ کو شدید چوٹ لگ سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ حافظے کی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کی یادداشت میں بہت زیادہ مضبوطی دی گئی ہے، جو آپ کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یاد رہے گی۔ دوسری ادنا قسم کہ وہ آپ کے کام کی جو چیزیں نہیں ہیں، وہ حافظے کی قسم ایسی بنائی ہے کہ وہ یادداشت آپ کی جو ہے وہ ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پرسوں کیا کھایا تھا، پرسوں آپ نے کیا پہنا تھا، آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی کیونکہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہتی تو آپ ایک پاگل کی حیثیت اختیار کر جاتے۔ تو یہ اللہ کی نعمت، اعلیٰ حافظہ بھی اللہ کی نعمت ہوا، ادنا بھی۔ اب آتے ہیں متوسط حافظے کی طرف۔ متوسط حافظہ یہ ہے کہ آپ جتنا یاد رکھنا چاہیں کسی چیز کو اتنا یاد رکھ سکیں۔ اس حافظے کی قسم کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ حافظ بننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، عالم بننا، مفتی بننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، آئی ٹی کے مختلف کورسز کرنا، یہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا جب آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا۔ متوسط حافظے کی قسم خاص کر وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو فیول ہے، جو گاڑی میں فیول ڈلتا ہے، اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ جتنا فیول آپ گاڑی میں ڈالیں گے اتنی گاڑی چلے گی، نہ کم چلے گی نہ زیادہ۔ تو بالکل فیول بنتا کس طرح ہے، اس فیول کو آپ سیو کر لیں۔ آپ جتنا یاد رکھنا چاہیں، جتنے عرصے تک یاد رکھنا چاہیں، آپ کو وہ چیز یاد رہے گی، چاہے قرآن شریف ہو جائے، چاہے رولز ہو جائیں، چاہے مختلف قسم کے اصول ہو جائیں۔ اب فیول کس طرح بنتا ہے یاد رہے، وہ اس طرح بنتا ہے کہ آپ وقت دیں۔ ایک ہے وقت دینا، دوسرا ہے شوق اور جذبہ، تیسرا ہے جو اہم ترین اس کا عنصر ہے، جو اس کی فیول کی ڈیمانڈ ہے، وہ ہے تکرار۔
ریپیٹ کرنا، یہ چیزیں آپ دیں تو انشاءاللہ آپ کو جتنا آپ یاد رکھنا چاہیں گے اتنا آپ کو یاد رہے گا، جتنی زیادہ شوق اور توجہ سے، اسی طرح جتنا شوق اور توجہ سے آپ وقت دیں گے اور تکرار کریں گے، یہ چیز آپ کی اتنا پختہ ہو جائے گی اور آگے تک یاد رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ میں نے چند لوگوں کو اصول بتائے تو الحمدللہ انہوں نے اس پر عمل کیا، پریکٹیکل تجربہ ہوا کہ الحمدللہ ان کی پرسنٹیج پہلے کم آتی تھی، الحمدللہ اس رول کو سمجھنے کے بعد انہوں نے اس انداز میں اس اپنے اوپر جو ہے اپلائی کیا کہ ہر نماز کے بعد وہ جو ہے 3 ورڈ یاد کیا کرتے تھے، اور ہر نماز کے بعد جب دہراتے تھے تو وہ 5 نمازوں کے بعد پکے ہو جاتے تھے۔ اب آپ 3 کر کے یاد کرنا شروع کر دیں ورڈ، تو مہینے میں آپ کے جو ہے بہت ساری ویکیبلری، آپ کو بہت سارے الفاظ یاد ہو چکے ہوں گے، اور اس طرح آپ بہت سارے امتحانوں میں کامیابیاں حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔